7 اکتوبر کو حماس کے شدت پسند، جنہیں اسرائیلی ٹیررسٹ بھی کہتے ہیں، داخل ہوئے اسرائیل کے علاقائی سرحدی علاقے میں، اور انہوں نے 1400 اسرائیلیوں کو قتل کر دیا اور تقریباً 300 کے قریب یرغمال بنا کر لے گئے۔ اس وقت سے پوری دنیا ایک کشمکش کی اور ایک غیر یقینی فضا میں زندہ ہے۔ بیت المقدس میں ہونے والی حالیہ جھڑپوں میں سینکڑوں فلسطینیوں کے زخمی ہونے کے بعد اس خطے میں تنازع اب مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ اس کے میں نے کچھ تھوڑا سا انالیسز لکھا ہے، تو میں نے سوچا دوستوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ یہ شدت کے یہ واقعات اس کشیدگی کے تناظر پس منظر میں نظر آ رہے ہیں جو چند واقعات ابھی حال ہی میں ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک 100 سالہ پرانا تنازع ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطینی خطے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس وقت یہاں پر عرب اکثریت میں جبکہ یہودی اقلیت میں تھے۔ دونوں برادریوں میں ٹینشن اس وقت پیدا ہوئی جب عالمی برادری نے برطانیہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ یہودی کمیونٹی کے لیے فلسطین میں ہی ایک ہوم لینڈ کریٹ کرے۔ یہودیوں کے نزدیک یہ ان کا آبائی گھر تھا، اور اکثریت میں موجود فلسطینی عربیوں نے اس اقدام کی سخت مخالفت کی۔ 1920 کی دہائی سے لے کر 1940 کی دہائی کے دوران یہاں آنے والے یہودیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ ان میں سے کچھ جنگ عظیم میں یورپ سے ہولوکاسٹ میں بچ کر آئے تھے، مگر اس دوران یہودیوں اور عربوں کے درمیان اور برطانوی حکومت کے خلاف پرتشدد واقعات ہونے لگے۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست اور ایک عرب ریاست، جبکہ یروشلم، جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں، ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ اس تجویز کو یہودی رہنماؤں نے تسلیم کر لیا، مگر عربوں نے بکثرت مسترد کر دیا، جس پر اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ 1948 میں برطانوی حکومت یہ مسئلہ حل کیے بغیر ہی یہ خطہ چھوڑ کر چلے گئے۔ جیسے برصغیر میں وہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ بغیر ریزالو کیے چلے گئے، اس طرح ڈیوائڈ اینڈ رول، ڈیوائڈ اینڈ رن کی پالیسی جو ان کی ہے پرانی، وہ انہوں نے وہاں بھی اڈاپٹ کی۔ بہت سے فلسطینیوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن یہودی رہنماؤں نے اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا، اور بعد ازاں جنگ چھڑ گئی، جس میں ہمسایہ عرب ممالک کی فوجوں نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا۔ لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے اس جنگ میں بے دخل کر دیا گیا، اور انہیں جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ وہی سچویشن جو آج اس وقت انہیں پہ درپیش ہے۔ اس واقعے کو النقبہ یعنی گریٹ ڈیزاسٹر، سب سے بڑی تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگلے برس جنگ بندی کا جب اعلان ہوا تو اسرائیل نے زیادہ تر خطے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اردن نے جو خطہ حاصل کیا اسے ویسٹ بینک یعنی غرب اردن کہتے ہیں، اور مصر نے غزہ کی پٹی سنبھال لی۔ بیت المقدس کے مغربی حصے کو اسرائیلی فورسز نے سنبھال لیا، جبکہ اردن کی فوج نے مشرق کا کنٹرول سنبھال لیا۔ کیونکہ یہاں پر پرامن معاہدہ نہیں ہوا، اس لیے ہر فریق نے اپنے مخالف پر الزام دھرا۔ مزید جنگیں بھی ہوئیں، اور جنگوں کا یہ سلسلہ جو ہے وہ کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ اب آج کیا ہو رہا ہے؟ 1967 میں ایک اور جنگ میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ شام میں گولان کی پہاڑیوں، غزہ کی پٹی اور مصر میں آبنائے سینا پر بھی قبضہ کر لیا۔ زیادہ تر فلسطینی جو اب پناہ گزین بن چکے ہیں یا ان کے آنے والی نسلیں اب غزہ کی پٹی اور غرب اردن میں رہتے ہیں،
ان کے بہت سے فلسطینی رشتہ دار اردن، شام اور لیبیا میں، لبنان سمیت مقیم ہیں۔ نہ پناہ گزینوں کو اور نہ ہی ان کی نسلوں کو اسرائیل نے اپنے گھروں میں لوٹنے کی اجازت دی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا ان کے ملک کے لیے بڑا بھاری ثابت ہوگا اور ان کی ریاست کو بغور یہودی ریاست سخت خطرہ ہوگا۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت کہتے ہیں۔ امریکہ ان چند ممالک میں سے ہے جو اسرائیل کے دعوے کو تسلیم کرتا ہے۔ گزشتہ 50 سالوں میں اسرائیل نے یہاں آبادیاں بنا لی ہیں اور یہاں اب 6 لاکھ یہودی بستے ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق یہ غیر قانونی ہے اور امن کی راہ میں رکاوٹ ہے، جبکہ اسرائیل اسے مسترد کرتا ہے۔ مشرقی بیت المقدس اور غزہ کی پٹی اور غرب اردن میں رہنے والے اسرائیلی اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع ہمیشہ سے ہی رہا کرتا تھا۔ غزہ میں فلسطینی اکثریت پسند گروہ، جسے اسرائیلی ٹیررسٹ کہتے ہیں، حماس پر اقتدار آ گیا، جس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسرائیل اور مصر سختی سے غزہ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ حماس تک ہتھیار نہ پہنچ سکیں۔ غزہ اور غرب اردن میں رہنے والے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی پابندیاں اور کارروائیاں ان کے مشکلات میں اضافہ کرتی ہیں۔ اسرائیل کہتا ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو فلسطینی اور حماس دہشت گردوں کے تشدد سے بچا رہے ہیں۔ رواں برس سے ہی یہ صورتحال کافی کشیدہ تھی اور فلسطینی خاندانوں کو مشرقی بیت المقدس میں گھروں سے بے دخل کیے جانے کے بعد فلسطینیوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جنگ کے بعد جو اس وقت جاری ہے، ایک خوفناک جنگ، جس میں شروع میں ان کا بڑا نقصان ہوا اسرائیلیوں کا، اب اس وقت فلسطینیوں کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ فلسطینی پناہ گزینوں کا کیا ہوگا؟ غرب اردن میں یہودی بستیاں رہیں گی یا نہیں؟ کیا دونوں فریق بیت المقدس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ کہ گزشتہ 25 سال میں امن مذاکرات وقتاً فوقتاً ہوتے تو رہے ہیں، لیکن معاملات حل نہیں ہو پائے۔ اس سچویشن میں ایک بات جو دوسروں کے لیے سوچنے کی ہے کہ بظاہر یہ ایک سیاسی جنگ لگ رہی ہے، لیکن یہ جنگ سیاسی نہیں ہے، اس کے پیچھے مذہب ہے۔ تو بیسیکلی اس وقت یہ جنگ یہودیت اور اسلام کے درمیان بن کے رہ گئی ہے، اور اس میں پھر جو بائبل کی پروفیسیز ہیں اور جو اسلامک پروفیسیز ہیں اینڈ ٹائم کی، جسے بائبل آرمیگڈن کہتا ہے، اور جو اسلامی روایات ہیں وہ اسے ملحمہ کہتی ہیں، دا گریٹ وار، دا بگ وار۔ کیا انسانیت اس کے دہانے پہ آ پہنچی ہے؟ اس وقت سچویشن یہ لگ رہی ہے کہ جیسے اسرائیل اور اس کے اطراف کے جو علاقے ہیں وہ صرف ایک ایٹم بم کے خطرے سے دور ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ جنگ نہیں رکتی اور اس میں دوسرے ساتھ والے ممالک ایران کی پشت پناہی سے شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ ایک یورپین ہولوکاسٹ سے بڑھ کر پوری انسانیت کا وہ علاقہ اور دوسری انسانیت بالعموم ایک نیوکلیئر ہولوکاسٹ کی جانب بڑھ رہی ہے۔ کیا ایسا روکا جانا ممکن ہے؟ فی الحال تو یہ لگ رہا ہے کہ غصہ اور نفرت کی اتنی شدت ہے دونوں مذہبی اطراف میں کہ اس کے درمیان جو گولڈن مین ہے، جو سنہری اعتدال ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ انسانیت آخری وقت پہ جا کے کیا اپنے آپ کو روک پاتی ہے، کیا اپنے کو سنبھال پاتی ہے، کیا ہمارے عقلیت، ہماری جذباتیت پر قابو پا پائے گی؟ یہ سوچنے کا عمل ہے۔